اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو گے تو خدا آسمان سے تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جو ہے وہ تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم ایک ایسا رکھا ہوا ہے کہ انسان کے کام آتا ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی یا آپ کو کوئی کام کرنا ہوگا یا کروانا ہوگا تو یا کوئی آپ کے پاس آئے گا یا آپ کسی کے پاس جاؤ گے، اور جب یہ ریلیشن ہوگا کام کرنے کا تو بے شک آپ نے اللہ پہ توکل کیا اور اللہ پہ آپ نے بھروسہ کیا کہ اللہ جو ہے وہ آپ کا کام کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جس کو واسطہ وسیلہ بنایا نا آپ کے لیے، آپ کا فرض ہے کہ اس کا بھی شکر ادا کریں، اس کو بھی بتائیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تم نے کی اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اور آخری چیز، بہت ساری چیزیں ہیں اس ٹائم کے اندر، اس قسم کی بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا ایک ہیلدی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، کہ کس طرح لوگ ایک ہیلدی سوسائٹی کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر نیبر کے بارے میں بتایا کہ ہر بندہ اپنے نیبر کے ساتھ بہترین ہو، اور اگر وہ بہتر نہیں ہوئے گا تو وہ جنت میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بتائیں، ہر بندہ کسی نہ کسی کا تو نیبر ہے نا۔ اگر یہ چیز ہی خالی امپلیمنٹ کر دی جائے تو پوری کی پوری سوسائٹی کی شکل بدل جاتی ہے۔ پھر کہاں سے کوئی مسئلے مسائل آ سکتے ہیں اگر اس پہ عمل کیا جائے تو۔ اگین اس میں ایک ایک چیز اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی زبردست ہے کہ خالی ایک چیز کو بھی پکڑ لیا جائے نا تو آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو لیول ہیں، درجے ہیں، اس میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ انسان سڑک پہ یا رستے پہ کوئی بھی کسی قسم کا جو آبسٹیکل پڑا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اس کو دور کر دے۔ کوئی آپ نے چلتے ہوئے پتھر دیکھ لیا، کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھ لی کہ جو آپ نے رک کے وہاں پہ ہٹا دی، صرف اس وجہ سے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے لیولز میں سے ایک لیول ہے کہ آپ یہ جب کر لیتے ہو۔ سو سبحان اللہ، اٹس ریئلی بیوٹیفل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتایا، اور ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایک چیز جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے آپ کی کمیونٹی کے اوپر، آپ کے ریلیشنز کے اوپر، اور آپ کی سوسائٹی ان لائنز کے اوپر پھر بلڈ کرتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرف نیشن بلڈنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، غور کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ دوسری طرف اب قریش جو ہیں وہ کسی طرح بھی آرام اور سکون سے تو بیٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے ایک یہ بہت تکلیف کی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے سلپ ہو گئے۔ اب وہ ان کو پکڑنا چاہتے تھے اور سو کالڈ فتنے کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہتے تھے مکے میں، لیکن وہ تو فلرش کر گیا، وہ تو مکہ میں تو جڑیں پکڑ نہ سکا، لیکن مدینہ میں اس کو بڑی زبردست بیس مل گئی۔ اب قریش جو تھے وہ ہر وقت جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل پیدا کی جائے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض کی جو جنگ تھی اس کے بعد بہت سارے سردار جو ہیں وہ مر گئے تھے، تو اب قریش نے جب کانٹیکٹ کرنا تھا مدینے میں، تو مدینے کا جو سرداری تھی وہ تو بیسیکلی اب فار آل پریکٹیکل پرپسز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوئے گا کل میں نے بتایا تھا کہ دو لوگ ایسے تھے کہ جن کے ناموں پہ اوپر آلریڈی کانسنسس تھا، اور ان میں سے جو موسٹ لائکلی تھا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا، کہ جس کو انہوں نے آلموسٹ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ مدینہ کا نیکسٹ جو سمجھ لیں کہ کنگ ہے وہ بنے گا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ اب قریش نے کیا کہ اس کو خط لکھا، اور عبداللہ بن ابی کو انہوں نے کہا کہ تم نے جس آدمی کو اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے، ہی از بیسیکلی اے وانٹیڈ فار مکن پیپل، اور اگر تم نے اس کو ہمیں واپس نہیں کیا تو ہم اپنی فوجیں لے کے آئیں گے اور تمہارے ساتھ اس بات کے اوپر جنگ کریں گے۔ اب اس لیٹر کو لے کے بیسیکلی عبداللہ بن ابی جو ہے وہ دل میں تو بڑا خوش ہوا کہ فائنلی ہی فاؤنڈ سم تھنگ، کہ جس کی بیسس کے اوپر وہ ذرا شور مچا سکتا تھا اور ذرا فس کریٹ کر سکتا تھا۔ اور ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے دل میں ایک نفرت تھی، تو اس نے یہ اپنا جو کلوز سرکل سے ان کو
اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو جا جا کے یہ باتیں بتانی شروع کی کہ ابھی ہم لوگ جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک اور نئی جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے، اور یہ سارے معاملات پھر سے ہمیں جو ہیں وہ مشکل میں ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وداؤٹ ویٹنگ اسٹریٹ وینٹ ٹو ہیم، اس کے لوگوں کے پاس، عبداللہ بن ابی کے پاس، اور انہوں نے بتایا کہ عبداللہ تم اس بات کے آؤٹ آف دس لیٹر بہت زیادہ فس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے 13 سال قریش کے ساتھ کام کیا ہے، میں ان میں رہا ہوں، میں پلا بڑھا ہوں وہاں سے، تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کو کہ وہ لوگ کیا ہیں اور وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی سمجھداری سے اس سارے کی ساری جو چیز تھی جس کو وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ بٹھا دیا اس کو، اور اس معاملے کو وہیں پہ ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ باتیں جو ہیں ان کو جب تک موقع ملتا تھا اس کو اٹھا کے وہ باہر تو لے آتے تھے، لیکن ان دا بیک چینلز جو عبداللہ بن ابی کا ایک گروپ تھا اور جوز کا جو ایک گروپ تھا، دیکھیں جوز بھی خوش نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ دو پرابلم تھے۔ ایک تو ان کو مذہبی پرابلم یہ تھا کہ بنو اسماعیل سے کوئی آدمی آ کے آخری پیغمبر اپنے آپ کو کلیم کر لے، اور جو بنو اسرائیل ہیں وہ تو پھر ڈاؤن ہو گئے نا، ان کا تو وہ مقام نہ رہا، اور جو وہ اپنا حق جتاتے ہوتے تھے ان کے اوپر کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارا ایک نبی ہے اور ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ریولیشن اور بشارتیں ہیں، تو اب جو مسلمان تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی موسیٰ جیسا ایک نبی ہے، ہمارے پاس بھی آخری کتاب ہے، اور ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو ان کو ایک اپر ہینڈ تھا حاصل وہ ختم ہو گیا۔ اور دوسری طرف کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے جو اکنامک سسٹم جس کو انہوں نے گرپ میں کیا ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ہر ایک کو اپنی اپنی پلیس پہ کر دیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ایکسپینس کے لیے وہ آنسریبل ہوئے گا، وہ لائبل ہوگا۔ جو یہودیوں نے کام شروع کیا تھا سود کے اوپر پیسے دے کے، جو سردار ہیں ان کو اپنے انڈر ہینڈ رکھنے کے لیے، وہ معاملہ کسی حد تک ان کو رکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ انیموسٹی جو ہے یہ چل رہی تھی، اور اندر ہی اندر جوش اور عبداللہ بن ابی کا جو گروپ تھا یہ نئے مسلمانوں کو اور بے چینی پھیلانے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہا تھا۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ، ان کا واقعہ ہم نے مسلمان ہونے کا پڑھا تھا جب مصعب بن عمیر یہاں پہ مدینہ میں تھے۔ حضرت سعد بن معاذ وہی ہیں کہ جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور جن کے کہنے کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس وقت کی نوم تھی کہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی عمرہ کے لیے اور حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ مکہ گئے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ اس وقت وہ مہمان تھے ام حلیفہ کے، اور وہاں پہ اس کے گھر پہ رکے ہوئے تھے۔ اور جب حضرت سعد جو ہیں وہ طواف کر رہے تھے تو وہاں پہ ابو جہل آ جاتا ہے کعبہ میں، اور پوچھتا ہے کہ امیہ بن حلف سے، جس کے کہ وہ دوست ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آتے جاتے ہیں شام میں، اور جب شام کے لیے سفر کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ کیا کرتے ہیں کہ مدینہ میں سٹے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کی دوستیاں تھیں۔ تو امیہ بن حلف کہتا ہے کہ یہ سعد بن معاذ ہیں، یثرب سے آئے ہیں اور میرے دوست ہیں۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارا دوست نہ ہوتا اور اس وقت تمہارا یہ مہمان نہ ہوتا تو یہ یثرب سے آیا ہوا بندہ جو ہے یہ واپس نہ جاتا، کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو پناہ دی ہوئی ہے کہ جو ہمارا وانٹڈ ہے اور جس کو ہم واپس چاہتے ہیں۔ اب یہ سیم بات جو ہے آپ دیکھیں کہ دوسرے آدمی کے منہ سے یثرب تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس وقت سعد بن معاذ نے کہا کہ وہ بھی اپنے قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ تم مجھے نہیں روک سکتے، البتہ ہم تمہارے جو قافلے ہیں جو یہاں سے یثرب کے سے گزر کے شام کے لیے جاتے ہیں، ہم اس کو ضرور روکیں گے۔ اب یہ بات دیکھیں کہ اب یہ ٹسل جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ جو ہمیں بہت روزی لگ رہا تھا کہ وہ آئے، اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور مدینے میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو گئے اور چیزیں پیس میں آ گئیں، اٹ واز ناٹ دیٹ سمپل۔ ابھی بھی جو قریش تھے وہ آرام سے بیٹھنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد اسی عرصے میں کیا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں پہ قریش جو ہیں اب باقاعدہ ایک جنگ کے لیے پریپیئر کر رہے تھے۔ اب وہ لوگ اپنے طور پہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے، اور یہ مسلسل یہ باتیں جو ہیں وہاں پہ کہی جا رہی تھی کہ اب مسلمانوں کو ونس فار آل ہمیں کرش کر دینا چاہیے۔
اور اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے کہ مدینہ کی سراؤنڈنگز میں جو چھوٹے چھوٹے ٹرائبس تھے ان کے ساتھ جا کے یا تو ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے یا پھر ان کے ساتھ الائنس کر رہے تھے کہ اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بیسیکلی مسلمان جو ہیں وہ اس ریجن میں ایک نئی فورس کے طور پہ ایمرج کر رہے تھے. ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی، اور مدینہ کا ویسے بھی ایک خاص جگہ تھی، مقام تھا وہاں پہ. تو چھوٹے جو ٹرائبز ہیں وہ بیسیکلی الائنس کرتے تھے بڑے ٹرائبز کے ساتھ تاکہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. جو باہر سے ان کے اوپر اگر کبھی حملہ ہو جائے یا کبھی ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کے اندر ان کے پاس ایک اسٹرانگ الائنس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی ساری چیزیں چل رہی تھیں. اور ادھر جو قریش ہیں وہ سارے کے سارے وہ معاملات یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جنگ کا کوئی معاملہ جو ہے شروع کیا جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیس کیا مدینہ میں اس وقت جتنی آبادی تھی اور جن کے ساتھ ان کے الائنس تھے، اور جب یہ ساری اسیسمنٹ کی گئی تو اس میں جو آپ کہہ لیں کہ ٹین ایجرز جو کہ اس ایج میں تھے کہ جو جنگ میں جا سکتے، یا جو جوان لوگ تھے یا بوڑھے اس طرح کے جو کہ جنگ میں جا سکتے تھے، کل ملا کے ٹوٹل جو ہیں وہ 1500 کے قریب اس وقت مدینہ میں موجود تھے کہ جو جنگ کر سکتے تھے. یہ میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں کہ جس وقت ابھی پہلا سال چل رہا ہے ہجرت کا. اور ساتھ ہی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مکن دور میں مسلمانوں کے لیے انسٹرکشن یہ تھی کہ آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، ایون آپ اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے تو آپ ڈیفینس میں مار بھی نہیں سکتے، اور کسی کے اوپر افینس کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ مکن پیریڈ کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے رکا ہوا تھا. فائنلی اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہجرت کے پہلے دوسرے سال کے درمیان میں آیتیں نازل فرما دیں کہ اب آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ہم نے کھول دیے، اور اب آپ جو ہیں وہ ریٹیلیٹ بھی کریں گے، آپ افینس بھی کریں گے، اور جو آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے آپ اس زیادتی کا بدلہ بھی لیں گے. جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو مسلمانوں میں بڑی خوشی ہوئی. اس کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ جب مسلمانوں نے وہاں سے مائیگریٹ کیا تو آپ سوچیں کہ وہ اپنے پورے کے پورے گھر بار وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ موویبل آپ کے ایسٹس کتنے ہوتے ہیں، بہت کم تعداد میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ موو کر سکیں ان کو. موسٹلی چیزیں جو ہیں آپ کی اس طرح سے، اگر کوئی بزنس کر رہا تھا اور اس کا کوئی اسٹاک پڑا ہوا تھا وہ پورا کا پورا اٹھا کے مدینہ نہیں لے کے جا سکتا تھا. اور اس وقت سختیاں بھی ایسی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے تو چھپ چھپ کے مائیگریشن کی تھی. اس وجہ سے ان کی جتنی دولت اور جائیداد وہاں پہ رہ گئی تھی، ان کے گھر بار، ان کا سب کچھ، اس کے سب کے اوپر قریش نے قبضہ کر لیا تھا. اب جو قریش جو ہیں وہ تجارت کرتے یا آتے یا جاتے تو بیسیکلی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا، جو کہ ان لوگوں نے ہتھیا لیا تھا، اپریس کر لیا تھا، اور اب ان لوگوں کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس پیسے کو واپس لے سکیں جو کہ ان کا اپنا حق تھا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ ان کے اوپر جتنا ظلم و ستم 13 سال تک قریش نے وہاں پہ کیا تھا، بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جن کو قتل کر دیا تھا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو ٹارچر کیا تھا. اب ریٹیلیشن کا ٹائم تھا، اور اس ریٹیلیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی تھی. اب جناب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ اب وہ فائٹ کر سکتے ہیں، تو بیسیکلی یہ جو ہے 4 سٹیپ میں تھی. یہ شروع سے بالکل اوپن نہیں تھی. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن آئی کہ آپ قریش کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں، وہ لڑ سکتے ہیں. ایک سب سے پہلا سٹیپ یہ تھا. اس کے بعد آیا کہ عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ آپ جنگ کر سکتے ہیں. یہ اس کا پھر دائرہ کار جو ہے، جیسے جیسے ہم حالات آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ایکچولی یہ ایکسپینڈ کیوں کرنا پڑا. یہ بھی وہ حالات تھے جن کی وجہ سے ایکسپینشن ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو ہے اجازت وہ یہ ہوئی کہ کوئی بھی آدمی، چاہے وہ نان عرب ہی کیوں نہ ہو یا پھر وہ جو ہیں دا پیپل آف دا بک، جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کیوں نہ ہو، جو قریش کے ساتھ آ کے لڑے گا تو اس کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے. اس کی یہ اجازت مل گئی. سب سے پہلے قریش کے ساتھ، پھر جو عرب ہیں، مشرک ہیں عرب کے، ان کے ساتھ. اس کے بعد کوئی بھی قریش کے ساتھ آ کے لگے، ایون وہ جوز ہوں یا کرسچن ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ بھی لڑا جا سکتا ہے. اور الٹیمیٹلی جو فائنلی تھرڈ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرے یا اپنی طرف سے انیشیٹ کرے کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم. دیکھیں جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب تک دشمن آ کے اپنی فورسز لے کے آپ کے سر کے اوپر کھڑا نہ ہو جائے تب تک آپ جنگ کے لیے بیٹھے رہتے ہو کہ میں جنگ نہیں کر سکتا.
ایون ماڈرن ایرا جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا ایک اسپائی سسٹم، اسپائی نیٹورک جو ہے وہ بچھایا جاتا ہے، اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ دشمن کی موومنٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ دشمن اس وقت بارڈر پہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی کسی قسم کی ایگریشن نہیں ہے، لیکن نظر رکھی جاتی ہے کہ دشمن کی موومنٹ کس طرح کی ہے، کیا وہ اپنی پلیسمنٹ اس طرح سے کر رہا ہے کہ کل کو ایگریشن کے لیے فوری طور پہ وہ موو کر کے بارڈرز کے اوپر آ جائے گا۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز آج بھی یوز ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی دا بیسٹ ڈیفینس از دا افینس، کہ آپ اپنا بیسٹ ڈیفینس تب کر سکتے ہیں جب آپ بڑھ کے اس چیز کو روک لیتے ہیں۔ یہ آپ انتظار نہیں کرتے کہ جب تک میری گردن تک تلوار نہیں آ جاتی تو میں نے اپنی تلوار نہیں اٹھانی، اور یہی معاملہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ امپلیمنٹ کیا۔ کئی جگہوں پہ ایسا امپلیمنٹ کیا کہ کفار جو ہیں وہ آ کے کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، اور کئی جگہ پہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سازش پکڑ لی اور پھر انہوں نے آگے خود بڑھ کے اس کو کرش کیا۔ تو یہ ڈفرینٹ طرح کی ٹیکٹکس تھیں جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اب اجازت دے دی تھی مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں نے پھر اس کو کیسے یوٹیلائز کیا، وہ وزڈم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کون سے ٹائم پہ کون سی اسٹریٹجی ہم لوگوں کو اڈاپٹ کرنی ہے۔